نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ سب کو رہا کریں, مجھے اگر جیل میں رکھنا ہے آپ جیل میں رکھ لیں, لیکن میں ہاؤس اریسٹ میں نہیں جاؤں گا, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ بہت زیادہ کیسرائیاں ہو رہی ہیں. معاملہ یہ ہے کہ ود اوپن ہارٹ وہ بھی بیٹھے ہیں, ہم بھی بیٹھے ہیں, اس کے اوپر جو ہمارا موقف ہوگا وہ سامنے رکھیں گے, اور اس کے بعد ہی پھر کوئی درمیان سے راستہ نہیں. کیا کیا حملے نہیں کیے آپ لوگوں نے پاکستان اور پاکستان کی مفادات کے خلاف. وہ اڈیالہ میں بیٹھا ہوا وہ فرد ہے جو اس کی پورا کا پورا اس کا ماسٹر مائنڈ ہے. جن لوگوں نے سیاست میں حصہ لیا یا لے رہے ہیں, سب کا ٹرائل ہونا چاہیے. بالکل کلیئر ہے نا, جب ایک کا ہوگا تو سب کا ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ سویلین سپریمیسی ہو. انتقام کی بنیاد پہ انہوں نے یہ ساری کیسز بنائے ہیں, اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. جیلیں آباد ہو رہی ہیں اور غریب لوگ برباد ہو رہے ہیں. ہر مسئلے کا حل آخر میں مذاکرات پر ہوتا ہے. یہ جو مذاکرات ہیں جو کہ شروع ہوئے ہیں, اس مذاکرات کی کا دروازہ ہے وہ بھی ہم نے کھولا, یہ جانتے ہوئے کہ جو وکٹم ہے وہ ہم ہیں. مذاکرات کو لے کر بہت سارے لوگ پرجوش بھی ہیں, اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ ان مذاکرات کا انت پھر کیا ہوگا. 31 جنوری 2025 تک بالکل اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مذاکرات کس سمت بیٹھتے ہیں. اور ساتھ عمران خان نے کہا ہے کہ سول نافرمانی بھی جاری رکھیں. ساتھ میں 9 مئی کے وہ کردار, ان کو سزائیں دینے کا سلسلہ بھی جاری ہے, اور وہ اناؤنسمنٹ بھی ہو رہی ہے. ساتھ مذاکراتی کمیٹی بھی بیٹھی ہے. ساتھ انٹرنیشنل پریشر انڈیکیٹر بھی ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا پہ آپ کو دکھائی دیتا ہے, اور انٹرویوز کے سلسلے بھی جاری ہیں. تو ان سارے حالات میں عمران خان کا مستقبل اور سیاسی مستقبل کیا ہوگا, مذاکرات کس کروٹ بیٹھیں گے, یہ بڑی امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جو جاننا بڑا ضروری ہے. بین الاقوامی سازش پاکستان کے خلاف پکڑا ہے. عمران صرف بہانہ ہے, نشانہ پاکستان کا اٹامک پروگرام ہے, نشانہ پاکستان کا میسائل ٹیکنالوجی ہے. امریکہ ہسٹوریکلی ہمارا پارٹنر ملک ہے. یہ جو ملک ہے یہ ڈیموکریسی سے کمیٹڈ ہے, ہیومن رائٹس کے حوالے سے بڑے کمیٹڈ ہے. کوئی بھی شخص دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہے, عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے اگر وہ وہی موقف رکھتا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا ہے, تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. سینئر جرنلسٹ ہیں سلیم بخاری صاحب, ان کے پاس چلتے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ گورنمنٹ اب کیا سوچ رہی ہے. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل پریشر بڑھ رہا ہے, یہ واقعی بڑھ رہا ہے یا بس ٹویٹر کی حد تک پیالی میں طوفان بوا کیے ہوئے ہیں سارے, یا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے. جو تحریک انصاف کے بیانیے کے حامی صحافی ہیں یا سینئر لوگ ہیں یا تجزیہ کار ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل سینیریو بڑا چینج ہونے جا رہا ہے اور ساری چیزیں بدل جائیں گی, اور اس کے نتیجے میں گورنمنٹ کو ریلیف دینا پڑے گا. انٹرنیشنل قوتوں کے سامنے ممکن نہیں ہے, اور ٹرمپ بھی کوئی نہ کوئی بیان دے دے گا, اس میں کیا معاملہ ہے, اور اس طرح کی باتیں. ان نظریات کو آپ اپنی جب تھیوریٹیکل اپروچ اور آپ کی جو انفارمیٹو اپروچ ہے اس کے ساتھ آپ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو کسی جگہ کوئی کنیکشن نہیں آتا آپ کے ہاں؟ مجھے دقت وہاں ہوتی ہے جہاں یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جو انہونی ہیں. اور اگر آپ کہیں گے مثالیں دینے کے لیے, تو میں آپ کو آدھے گھنٹے تک صرف مثالیں سنا سکتا ہوں جہاں وہ ایک چیز کو کنسیو کرتے ہیں اور دے اسٹارٹ بلیونگ. ہٹلر آج رول کر رہا ہوتا, اس کا بت پوجا جا رہا ہوتا, اگر اس نے اپنا پروپیگنڈا خود تسلیم کرنا شروع کر دیا ہوتا. یہ جو بلیونگ اون پروپیگنڈا جو ہے نا, دس از دا ڈیزاسٹرس تھنگ فار اینی لیڈر آف دا ورلڈ, اینی ویئر ان دا ورلڈ. یہ سب سے بڑا جو مسنومر ہے اس وقت تحریک انصاف میں وہ یہ ہے کہ دے تھنک سم تھنگ اینڈ دے اسٹارٹ بلیونگ اٹ. اور اسی کا عادی انہوں نے بنا دیا بانی پی ٹی آئی کو, ورنہ جس نہج پر وہ آج پہنچے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا. جب آپ یہ کہیں گے کہ 25 کروڑ عوام نکل کے خون کی ندیاں بہا دیں گے اگر کسی نے ہاتھ لگایا اس کو, 2 سال سے بیچارہ جیل میں ہے, مجھے بتائیں کیا ہوا ہے. کیا آپ کو یہ بیانات یاد ہیں یا میں ہوا میں بات کر رہا ہوں؟ شیخ رشید نے کہا نہیں تھا, یہ ہماری لیڈ لائن ہے. مراد سید نے نہیں کہا تھا, شہریار نے نہیں کہا تھا, کس نے نہیں کہا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ ایک ایسا سیناریو کنسیو کر لیتے ہیں اینڈ دین یو اسٹارٹ بلیونگ اٹ. نہیں ہوتا اس طرح.
امپورٹڈ حکومت ہے اور حقیقی آزادی جو ہے وہ ہماری چھن گئی ہے، اور حقیقی آزادی کی میں جنگ لڑ رہا ہوں، اور اس کی ساری بنیاد جو ہے انہوں نے امریکی سازش اور وہ سائفر، ان کی ساری سیاسی زندگی عمران خان کی جو ہے وہ یو ٹرن سے بھرپور ہے۔ اب وقت آیا ہے کہ تمہارے اس جھوٹ کی وجہ سے تمہارے گریبان کے اوپر ہاتھ پڑنا چاہیے۔ ہم نے کسی ملک سے یا کسی انڈیویجول سے یا کسی اینٹیٹی سے پاکستان تحریک انصاف حیثیت پارٹی اور انڈیویجول کسی نے کوئی اس قسم کا رابطہ یا کوئی درخواست نہیں کی ہے۔ سینئر صحافی ہیں حبیب اکرم صاحب، انہی کے پاس چلتے ہیں، انہی سے سمجھتے ہیں کہ آنے والے دن وہ کیا دیکھ رہے ہیں، اور عمران خان کی رہائی کو لے کر جو ہر بندہ سوال پوچھتا ہے ان کے پاس اس سوال کا کیا جواب ہے، انہی سے جانتے ہیں۔ بڑی اہم شخصیت ہیں اور وہ لنکڈ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی، حکومت کے ساتھ بھی، بڑے پاورفل آدمی ہیں۔ ان سے کل ہم نے پوچھا تھا کہ بھئی آپ کیا کریں گے، امریکہ کا کوئی دباؤ آ گیا یا کوئی اس طرح کوئی سپر پاور آپ کو کہتی ہے، تو انہوں نے کہا گورنمنٹ تو ایبسولوٹلی ناٹ سوچ کے بیٹھی ہے، تو یہ پاسبل رہتا ہے جی اگر کوئی اس طرح کا معاملہ آ جائے، کوئی بند اس طرح کا باندھا جا سکتا ہوتا ہے حکومتوں کے لیے، ملکوں کے لیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا؟ موجودہ حکومت نے یوسف رمزی کو حوالے کیا، ایمل کانسی کو حوالے کیا، تو موجودہ حکومت نے آج تک امریکہ کا کوئی مطالبہ نہیں ٹھکرایا، بلکہ یہ حکومت جب وجود میں آئی، جب عمران خان صاحب کی حکومت ہٹا کے وجود میں آئی، تو اس وقت اسی حکومت کے وزیر دفاع جو موجودہ ہیں خواجہ محمد آصف صاحب، جو 2018 میں بھی الیکشن ہارے تھے، 2024 میں بھی الیکشن ہارے تھے، جو اس وقت کرسی کے اوپر غلط نتیجے کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی گفتگو سن لیجئے۔ انہوں نے اپنی گفتگو میں کیا کہا تھا؟ انہوں نے امریکہ کے بارے میں جب عمران خان صاحب کی حکومت گرا رہے تھے تو امریکہ کے بارے میں اس وقت کی ان کی گفتگو نکال کے سن لیجئے۔ دنیا ٹی وی کے پاس بہت اچھا آرکائیو ہے، اور میری درخواست ہے کہ جب آپ یہ پروگرام چلا رہے ہوں تو اس میں وہ ٹکڑا بھی ضرور چلائیے گا۔ وہ لازمی بالکل اس میں شامل ہوگا، بلکہ فلور آف دی ہاؤس وہ بڑی اچھی تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ کیا بات آپ کر رہے ہیں، امریکہ کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ بات درست ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر کوئی رہائی لوگوں کی ہو سکتی ہے اور یہ مذاکرات کسی نہ کسی کروٹ بیٹھ بھی سکتے ہیں، اور بیسیکلی انٹرنیشنل سینیریو کو لے کر چلتے ہوئے اگر پاکستان کوئی ہمیں عمران خان کو سامنے رکھ کر اور کوئی اور سازش کرنا چاہ رہا ہے جی تو وہ نہیں ہوگی۔ جی فہد صاحب دیکھیے، پاکستان کی تاریخ میں یہ طویل ترین بحران ہے، اس سے لمبا بحران آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں ہے، اور اتنا لمبا بحران ہے جس نے پاکستان کی معیشت کو سکیڑ کے رکھ دیا ہے، پاکستان کے اندر ایک خوف کی فضا ہے، پاکستان کے اندر جمہوری آزادیاں، پاکستان کے اندر سول لبرٹیز، پاکستان کے اندر بنیادی انسانی حقوق ایک قصہ پارینہ بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو دنیا نہیں چاہے گی کہ 25 کروڑ کا ملک ایک اس طرف جا رہا ہو کہ وہاں پر جو دستوری آزادیاں ہیں ان کی بھی گارنٹی نہ دی جا سکے، تو لہٰذا بہت ساری جو رہائیاں ہیں وہ ابتدائی طور پر آپ کو دکھائی دے سکتی ہیں، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ آئندہ چند دن میں شروع ہو جائیں گے۔ کبھی آپ کے لوگوں میں آپس میں بیٹھے ہوئے کبھی ڈسکس ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب اڈیالہ چلے جائیں اور ایسا نہ کہیں ہو کہ دوبارہ وہ خدا نہ خواستہ کو بھٹو 2 بن جائے، کوئی تختہ دار پہ جھول جائے، فرض کریں خدا نہ کرے، تاریخ اس طرف نہ چل پڑے؟ کوئی بھی حکومت وقت ہو وہ NRO دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتی کہ اس کو جیل سے نکال کے بٹھا دے کرسی پہ۔ وہ تو خود عمران خان کہتے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ کام کریں، اگر میں گناہ گار ہوں تو سزا ہو، اگر بے گناہ، لیکن بس بیک ڈور چینل سے وہ یہ خواہش ضرور کرتے رہتے ہیں کہ جنی جلدی ہوں مینو کڈو۔ انہی دنوں میں ذوالفقار علی بھٹو جب جیل میں تھے تو وہ سوچا کرتے تھے کہ میں کبھی بھی تختہ دار پہ نہیں چڑھ سکتا، اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ عمران خان کئی دفعہ ریکارڈ پہ موجود ہیں، کئی دفعہ اڈیالہ ہم گئے تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ میں بھٹو بننے سے نہیں ڈرتا۔ تو انہوں نے تو تاریخ دیکھی ہوئی ہے بھٹو کی کیا تاریخ ہے۔ ایگزیکٹلی عمران خان کیا سوچ رہے ہیں آپ ایسٹیمیٹ اگر کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میں آپ کو وثوق سے ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری کہہ رہا ہوں، بیکاز آئی ہیو کورڈ بھٹوز ٹرائل ایز اے رپورٹر۔ بھٹو صاحب کو 3 چیزوں نے مروایا ہے، کسی میں مجال نہیں تھی ان کو مارنے کی۔ ایک ان کا اخبار آزاد مساوات جس نے
جب آخری 3 دن میں انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی تھی تو پتہ ہے کیا لیڈ تھی اس کی کہ قائد عوام کا دنیا کی کوئی طاقت بال بیکا نہیں کر سکتی. یاد ہے آپ کو؟ دوسرا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی, انہوں نے لیڈ لگائی, ان کی لیڈ لگی تھی, ان کی جو ریزولوشن تھی قائد عوام کھانا کھا لے. اور تیسرا یا بختیار, جس کو انہوں نے اپنے سیل سے نکال دیا تھا تیسرے دن, اگلے دن ان کی ہینگنگ تھی. گیٹ لاسٹ. ان 3 بندوں نے مروایا تھا. بیکاز جب آپ ورکر کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ قائد عوام کا بال کوئی بیکا نہیں کر سکتا, اور ریلیکس کر جائے گا نا, اور آرام سے بیٹھے گا. لہٰذا کیا ہوا, جب ہینگنگ ہوئی 9 بندے تھے جنازے میں, 6 فوجی 3 کر کے. یہ ہوا کہ نہیں؟ یہ ہسٹری ہے. خان جو ہیں وہ جیل بھی شفٹ نہیں ہوگا, اور خان جو ہیں وہ ہاؤس اریسٹ بھی نہیں ہوگا. خان رہا ہوگا. پہلی دفعہ میں بڑا سوچ سمجھ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ خان جو ہیں وہ یہ عید جو ہیں اپنے گھر میں کریں گے. اگر عمران خان صاحب کوئی باہر لاتے ہیں, آتے ہیں وہ باہر, ملک واپس پولیٹیکلی میچورٹی کی طرف جاتا ہے, اسٹیبلٹی آتی ہے, برانڈ پاکستان پہ لوگوں کا اعتماد واپس بحال ہوگا کہ یس پاکستان کین ڈو اٹ. اس وقت لوگوں کے چہرے اترے ہوئے ہیں, سسٹم سے اعتماد اٹھ گیا ہے, ڈیموکریسی سے اعتماد اٹھ گیا ہے. لوگ پاکستان میں آپ کو ہر دوسرا آدمی ذہنی طور پہ بیمار لگتا ہے. سسٹم کے لوگ کہتے ہیں ان پہ اعتبار کیسے ہم کریں؟ سب سے بڑا جو المیہ خان نے مجھے خود کہا ہے, خان صاحب نے مجھے خود کہا ہے, خان صاحب انتقام نہیں لے گا, کسی کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیڈر ہے وہ, آپ کی طرح بونا نہیں ہے کہ آپ کو جیل میں ڈالے گا. ابھی اڈیالہ سے بھی باہر جو ٹیم آئی, اس نے میڈیا ٹاک کی, اس نے بتایا کہ عمران خان کسی کو جو ہے وہ اس پہ کوئی بدلہ نہیں لیں گے کسی بھی طرح کا. اور یہ پچھلے کوئی مہینے ایک سے یہ پورا ماحول ایک بن رہا ہے. اس پہ بہت سارے لوگ ریکارڈ پہ موجود ہیں. نجم سیٹھی صاحب نے پورا پروگرام اس پہ کر دیا. علی محمد خان ہمارے پروگرام میں سب سے پہلے انہوں نے یہ بات کر دی کہ وہ ایسا بدلہ نہیں لیں گے کسی کو ڈر. تو یہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی بات آگے چلائیں, مجھ پہ ٹرسٹ بھی آپ کر سکتے ہیں مذاکرات کی صورت میں, یا اس کی کوئی وجہ آپ دیکھیں. ایک تو بات سمجھ لیجئے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات ہم فرض کرتے ہیں کامیاب ہو گئے, کامیاب ہونے کے بعد وہ باہر بھی آ گئے, باہر آنے کے بعد الیکشن بھی ہو گئے, الیکشن ہونے کے بعد عمران خان صاحب وزیر اعظم بھی بن گئے. تو وزیر اعظم بن کے وہ انہوں نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ قانون کے اندر رہ کے کرنا ہے. یعنی عمران خان صاحب کو بادشاہ نہیں بنانا, ایسا نہیں ہونا کہ ایک بادشاہ نے ہٹنا اور دوسرے بادشاہ نے آ جانا ہے. پاکستان کا سسٹم ہے, پاکستان کا سسٹم بہرحال کسی نہ کسی درجے میں قانون کے مطابق چلتا ہے. تو ان کے پاس اگر انتقام لینا بھی اگر وہ چاہیں تو وہ قانون کے اندر رہ کے لے سکتے ہیں, اور اگر وہ کسی کو معاف کرنا چاہیں تو بھی قانون کے اندر رہنا پڑے گا. نہ تو بلینکٹ معافی وہ دے سکتے ہیں, نہ وہ بلینکٹ کسی سے انتقام لینے کی بات کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ جناب وہ انتقام نہیں لیں گے تو ہم اس بات پہ عمران خان صاحب کی مکمل طور پہ کہیں کہ جناب انہوں نے بہت بڑی گارنٹی دے دی ہے, یہ خالی یہ بات نہیں ہے. ہمیں پاکستان کے قانونی سٹرکچر پر بھی بھروسہ کرنا چاہیے, اور پاکستان کے قانونی سٹرکچر کو ہم یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس کو توڑنے مروڑنے کا کام عام طور پر منتخب حکومتیں نہیں کرتی. یہ پس پردہ قوتوں کی وجہ سے اس کو توڑا مروڑا جاتا ہے, جیسے آئین میں 26ویں ترمیم کی گئی, جس طرح لوگوں کو اٹھا کے انہیں ووٹ ڈالنے پر مجبور کیا گیا. تو یہ ہمیشہ اس طرف سے ہوتا ہے. منتخب حکومتیں قوانین کو اس طرح توڑتی مروڑتی نہیں ہیں اور نہ توڑ مروڑ سکتی ہیں. اور ایسے عرصے میں جب منتخب حکومتیں ہوتی ہیں تو اس میں عدلیہ کی بھی سنی جاتی ہے, اور عدلیہ بہرحال ایک امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ انتقام ہوگا تو وہ ظاہر ہے جو کچھ بھی ہوگا وہ قانون کے اندر ہوگا, اور بلینکٹ معافی بھی اگر کوئی ہے تو وہ بھی قانون کے اندر دیکھنا پڑے گا کہ کیا قانون کے اندر کسی چیز کا جواز ہے یا نہیں ہے. تو ہاں, جہاں تک یہ ہے کہ وزیر اعظم کے عہدے پر فرض کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب پہنچ جاتے ہیں اور اس میں اثر و رسوخ اپنا استعمال کرتے ہیں کسی کے خلاف یا کسی کے حق میں, تو یہ بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوگا. لہٰذا عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ میں انتقام نہیں لوں گا, اس کے 2 معنی ہیں. ایک یہ ہے کہ قانون کے اندر بھی میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا اس طرح کہ وہ کسی کے خلاف استعمال ہو سکے, اور نہ ہی میں باہر آ کے ایسے معاملات یا اس طرح کے حالات پیدا کروں گا کہ اس میں کوئی بھی شخص یا کوئی بھی ادارہ وہ عدم تحفظ کا شکار ہو. یہ سارے ادارے ہمارے اپنے ہیں, اور عمران خان صاحب بھی بار بار یہ کہہ چکے ہیں, دیگر سیاستدان بھی یہ کہتے ہیں, اور عوام بھی یہی سمجھتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو معاملہ ہے کہ جی انتقام لیں گے عمران خان صاحب, یہ کچھ ایسا لگتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ بڑھایا گیا ہے, جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو یہ بات کہنی پڑ رہی ہے. بھٹو صاحب سے آپ تختہ دار سے شروع کیجئے,
بی بی صاحبہ کی شہادت تک آئی ہے، اور اب جس ٹرانسفارمیشن سے آپ کی پارٹی گزر رہی ہے اس ساری کو آپ کنسیڈر کرتے ہوئے چلیے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ پیپلز پارٹی بہت خاموش تماشائی بن کے اور ایک بالکل ہم کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کردار ادا نہیں کرنا چاہتے، نہ کیا ہے، جس سے بنیادی طور پہ پیپلز پارٹی کی اوریجنل فلاسفی ہٹ ہوتی ہے. پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ اگر کچھ ہو رہا ہے، کہ اگر کسی کے خلاف کوئی ایلیگیشن ہے تو وہ ایلیگیشن کو فیس کرے، اس کے علاوہ اور کیا راستہ ہے. جتنے کردار اڈیالہ گئے تھے، یہ میں نے کسی نہ کسی جگہ ان کو سرگوشیاں کرتے سنا ہے، کچھ نہ کچھ سرگوشیاں. اور ایک بات جو ہم تک بار بار پہنچ رہی تھی وہ یہی تھی کہ بانی جو ہیں ان کی اگر رہائی نہ ہوئی تو ان کی زندگی کو خطرہ ہے، دس اینڈ دیٹ. تو اس کے نتیجے میں یہ سارا کنکلوڈ ہوا. اگر جنرل فیض حمید کا ٹرائل اپنے منطقی انجام کو پہنچتا ہے تو پھر بہت سے لوگوں کی خیر نہیں ہے. یا اسے آپ کی اجازت سے میں ریفریز کرنے لگا ہوں، وہ یہ کہ تحریک انصاف کی جتنی عمران خان کی کچن کیبنٹ ہے، یہ آج کل جتنے بھی اس میں سپر سٹار انہوں نے اتارے ہوئے ہیں، جتنے بھی ان کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کو یقین ہو گیا کہ اس کے آگے پھر اب بانی ہی رہ گئے ہیں. اس بات کا انہیں یقین ہو گیا، وہ کنسیو ہو گیا انہیں. تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو میرے خیال سے میں تمہاری شاگردی کر لوں. واٹ اینی وے مائی کمپلیمنٹ، یہ اس کو برا نہ مانیے. اس کے اندر دیکھیں گزارش یہ ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ان پی ٹی آئی نو بڈی میٹرس، نو میٹر ہاؤ بگ ہی از ایکسیپٹ فار بانی پی ٹی آئی. یہ بانی پی ٹی آئی کی اصطلاح کرتے کرتے نا میں تنگ آ گیا. عمران خان کہنا چاہیے سیدھا. عمران خان از امپورٹنٹ ان پی ٹی آئی. اس کی جان کو اگر خطرہ ہے تو ایوری تھنگ کین بی سیکریفائزڈ فار ہم. پارٹی بھی کرے گی اور ساتھ جسٹیفیکیشن بھی دے گی. آپ دیکھیں قسمت کتنی خراب ہے. 9 مئی کا جب واقعہ ہوتا ہے تو پہلے آپ نے کہا دے آر مائی ٹائیگرز. دیکھا آپ نے مجھے گرفتار کیا، انہوں نے کیا کیا، آپ مجھے دوبارہ پکڑیں گے، اس سے بدتر ہوگا. از دیٹ اے اسٹیٹمنٹ اور ناٹ؟ پھر آپ نے کیا کہا، یہ تو ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں، تو ایجنسیوں کے لوگ ہیں. تو کیا نتیجہ نکلا؟ پنجاب سے ایک بندہ نہیں باہر آیا. یہ ہے آپ کے سامنے حقیقت کہ نہیں ہے؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ ایک وقت میں بیان دے کے ایک گڈ ول کہہ لیجئے یا ایک فالوئنگ یا ایک شاباشی لے سکتے ہیں، لیکن آپ لیڈر تب ہیں اگر آپ کو اس کی امپلیکیشنز کا پتہ ہو. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان کا بہانہ لگا کر انٹرنیشنل دنیا جو ہے وہ پاکستان کے لیے کچھ اور ہی عزائم رکھتی ہے. تو ان ساری چیزوں سے نپٹنے کے لیے گورنمنٹ کی تیاری پھر کیا ہے، یہ جاننا بھی ضروری ہے. بہت سارے جو نون کے لوگ تھے یا پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ، ان سے ہم جب بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ آپ کو سفارتی آداب کا نہیں پتہ. وہ اکثر کہتے تھے کہ یہ انٹرنیشنل سناریو میں ٹرمپ کیوں ذکر کرے گا جی، کبھی انہیں کیا ضرورت ہے جی. تو اس سناریو کو مذاکرات کے ساتھ اگر آپ لنک کر کے دیکھیں تو کوئی آپس میں کوئی گٹھ جوڑ ان دونوں چیزوں کا ہے، یا یہ بھی محض کیا سرائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے؟ گٹھ جوڑ تو شاید اس کے لیے مناسب لفظ نہیں ہے فہد. اس کے لیے آپ یوں کہیے کہ یہ واقعات 2 الگ الگ پلینز پہ ہو رہے ہیں اور ان کے درمیان ایک تعلق تو بہرحال وقت کا ہے. یعنی ادھر یہ جو معاملات تھے سارے الیکشن کے وقت کیوں نہیں اٹھے، فروری 2024 میں کیوں نہیں اٹھے، اور اسی وقت کیوں اٹھے جب ڈونلڈ ٹرمپ صدر بن چکے ہیں، یعنی منتخب صدر ہیں اس وقت، اور پھر انہوں نے اپنی ٹیم کا تقرر شروع کر دیا ہے یا ان کے لیے اپنے مختلف عہدوں کے لیے نامزد کرنا شروع کر دیا. تو اس وقت یہ معاملات اٹھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہمارا ڈیاسپورا ہے امریکہ میں، جو ہمارے پاکستانی ہیں، انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک. تو لہٰذا امریکہ کے اندر جو تبدیلی آئی ہے اس کا دباؤ خالی پاکستان پہ نہیں ہے، اس کا دباؤ آپ کو دنیا کے مختلف خطوں میں دکھائی دے رہا ہے. آپ کو روس کے اوپر دکھائی دے رہا ہے، آپ کو یوکرین کے اوپر دکھائی دے رہا ہے، آپ کو یورپ کے اوپر دکھائی دے رہا ہے. تو لہٰذا یہ جو معاملہ ہے اس طرح کا کہ آپ یہ کہیں کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے، تو یہ بات بھی غلط ہے. ہاں، ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر پاکستان تحریک انصاف اس کو ایڈمٹ اسے نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال ایک معاملات تو ہیں. اور پھر دوسرا پہلو اس معاملے کا فہد صاحب یہ ہے کہ دنیا بھر میں جب کوئی ریاست نیوکلیئر ہونے کا اعلان کر دیتی ہے، جیسا کہ پاکستان نے کر رکھا ہے، تو پھر اس طرح کی ریاستوں میں جو اندرونی معاملات ہیں وہ صرف اندرونی نہیں رہتے، اس میں دنیا بھر کی دلچسپی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جو طاقتور ملک ہے، دنیا کا کوئی بھی ملک یہ نہیں چاہتا کہ کسی نیوکلیئر طاقت کے اندر
ایک اتنی ڈسٹربنس یا اتنی بے چینی سیاسی طور پر بڑھ جائے کہ وہاں پر کسی بھی وقت کسی حادثے کا امکان ہو جائے اور پھر سسٹم میں اتنی سخت نہ ہو کہ وہ اس حادثے کو کنٹرول کر سکے. تو لہٰذا یہ دنیا بھر میں کنسرن ہوتا ہے اور اس وجہ سے پاکستان کے اندرونی معاملات کے بارے میں جو دنیا کا کنسرن ہے وہ بڑا جائز ہے. ابھی آپ نے دیکھا کچھ عرصہ پہلے جب ٹرمپ اور جو بائیڈن نے الیکشن لڑا اور ٹرمپ صاحب کے حامیوں نے کیپٹل ہل پر حملہ کیا تو اس سے پوری دنیا ایک دفعہ ڈسٹرب ہوئی تھی. پوری دنیا نے پریشانی کا اظہار کیا تھا کہ اتنے بڑے ملک میں اگر اس طرح کی پولیٹیکل پولرائزیشن ہوتی ہے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے. صحیح. تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ملک میں ہر معاملے کو کہیں کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے. دنیا میں نیوکلیئر طاقت کی بعض ذمہ داریاں ہیں اور ان ذمہ داریوں پہ اسے پورا اترتے رہنا ہوتا ہے. تو اگر ہم ان پہ پورا نہیں اترے ہوں گے تو دنیا کے کنسرنز ہوں گے ہمارے بارے میں. یہ ہمارے بعض اوقات اکابر نہیں سمجھتے, وہ ہر معاملے کو اندرونی قرار دے دیتے ہیں. یہ کوئی درست طرز عمل نہیں ہے. دنیا جب کہتی ہے ہمیں ہمارے الیکشن کے بارے میں, دنیا جب ہمیں کہتی ہے انسانی حقوق کے بارے میں, دنیا جب ہمیں ان چارٹرز کا, ان کنونشنز کا ذکر کر کے یاد کراتی ہے کہ فلاں وقت میں آپ نے فلاں چیز کی تصدیق بھی کی تھی, دستخط بھی کیے تھے اور پھر توثیق بھی کی تھی, تو دنیا ہمیں اکاؤنٹیبل سمجھتی ہے, اکاؤنٹیبل ریاست سمجھتی ہے کہ انہوں نے جن جن کنونشنز پر سائن کیے ہیں یہ ان کی پابندی بھی کریں گے.